سجدہ ہے. سجدہ جہاں بھی لفظ سجدہ آتا ہے فوراً ہمارا ذہن دوڑ کر اس حالت پر چلا جاتا ہے کہ پیشانی زمین پر ہو، زانو زمین پر ہوں اور انگوٹھے زمین پر ہوں، ہتھیلیاں زمین پر ہوں. لہذا جب فرشتوں کے سجدے کی بات آتی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ جب میں نے آدم کو پیدا کروں گا اور اس میں نفخ روح کروں گا، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اور یہی ہوا جب خداوند نے آدم کو پیدا کیا وہ فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اب ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ فرشتوں نے بھی بالکل اسی طرح صفیں باندھی ہیں. آگے آدم کھڑے ہوئے تھے، آدم کے پیچھے صفیں تھیں، پہلی صف تھی، دوسری صف تھی، تیسری صف تھی، اور پھر مکبر نے اللہ اکبر کہا اور سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، پیشانیاں فرشتوں نے زمین پہ رکھ دی. جبکہ یہ عمل جہاں پر ہوا ہے وہ زمین نہیں تھی، زمین پر اترنے سے پہلے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے، زمین نہیں تھی، تاکہ زمین پر پیشانی رکھتے. برفرض اگر زمین ہوتی بھی فرشتے کی پیشانی نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتہ جسمانی چیز نہیں ہے، غیر جسمانی حقیقت ہے، جسم نہیں ہے فرشتہ کو، اس کی پیشانی نہیں ہے تاکہ سجدہ کرے. یا مثلا لیلۃ القدر میں جیسا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے، ہر موجود، ہر مخلوق لیلۃ القدر کو. اب یہ بات بعضوں نے سنی ہوئی ہے، ان کے ذہنوں میں ہے کہ لیلۃ القدر کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے. بعض لوگ اپنے پیروں یا بزرگوں کی کرامات ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ سنا ہوگا یہ قصہ، یہ من گھڑت قصے ہر علاقے میں مشہور ہوتے ہیں یکساں طور پر، کہ بزرگ آئے باہر، انہوں نے دیکھا کہ بکری کھلی ہوئی ہے اور انہوں نے درخت تھا ادھر، درخت کے ساتھ بکری باندھ دی. صبح جب اٹھے تو بکری ٹنگی ہوئی تھی اوپر، درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. سب لوگ حیران تھے کہ یہ درخت کے اوپر بکری کس نے لٹکا دی ہے. تو وہ معلوم ہوا کہ رات کو لیلۃ القدر تھی، درخت سجدے میں تھا، اور یہ بزرگ جب آئے تو انہیں پتہ نہیں چلا، تو انہوں نے بکری سجدے میں بیٹھے پڑے ہوئے درخت کے ساتھ باندھ دی. درخت سجدے سے جب فارغ ہوا اوپر اٹھا تو بکری بھی ساتھ ہی لٹک گئی. یہ تصویریں سجدے کی، یہ اس مصداق نے بہکایا ہے، اغوا کیا ہے کہ ہر چیز کا سجدہ پیشانی رکھنا ہے. درخت اگر سجدہ کرے تو اس کو زمین پہ جھکنا پڑتا ہے نا. سجدہ کا یہ مصداق ہے، سجدہ کا معنی اور ہے. معنی سجدہ ہے خضوع، نہایت الخضوع، نہایت الخضوع، یعنی جتنا خضوع آپ کسی کے سامنے کر سکتے ہیں، جتنا جھک سکتے ہیں کسی کے سامنے، اتنا جھکیں آپ. تسلیم ہونا، جھکنے کا مطلب یعنی کسی کے سامنے تسلیم ہو جانا، کسی کی عظمت کے سامنے، کسی کی بڑائی کے سامنے، کبریائی کے سامنے، بزرگی کے سامنے تسلیم محض ہو جانا. اس طرح سے تسلیم محض ہونا کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اس کے فرامین کی بجا آوری کے لیے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا. اس کو کہتے ہیں سجدہ. فرشتوں نے جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تو یوں نہیں کہ آدم امام تھے اور فرشتے صفیں باندھے ہوئے پیچھے اور سب نے پیشانیاں رکھ دی جیسا مولانا محراب میں ہوتا ہے اور پیچھے صفیں نماز کی کھڑی ہوتی ہیں. اس طرح نہیں تھا سجدہ. یعنی فرشتوں نے دیکھ لیا کہ یہ خلیفہ الہی ہے، اس کے سامنے تسلیم ہوئے، مقام آدمیت کے سامنے تسلیم ہوئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے خاضع کیا، پیش کیا کہ یہ برتر ہے ہم سے، اپنے آپ کو سپرد کیا، اس کے حوالے کیا کہ ہم آپ کے اختیار میں ہیں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں آ کر کسی آدمی کو، دوسرے کو، بڑے کو آ کر کہتے ہیں جی ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ہم آئے ہمیں کوئی حکم دیں، ہمیں کوئی فرمان دیں، ہم تسلیم محض و تابع محض ہیں آپ کے لیے. یہی سجدہ، سجدہ کا یہ معنی ہے، تسلیم ہو جانا، خاضع ہو جانا و نہایت خضوع کرنا.
چونکہ یہ جسمانی حالت جو انسان اپناتا ہے، زمین پر پیشانی رکھتا ہے، اس سے زیادہ جسمانی طور پر انسان خاضع نہیں ہو سکتا، یعنی خضوع جسمانی اس سے بیشتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اوج و نہایت انسان کے لیے یہی حالت ہے. اس لیے اس کو بھی سجدہ کہتے ہیں، پیشانی زمین پر رکھنا. بس پیشانی زمین پہ رکھ دینا سجدہ کا معنی نہیں ہے، سجدہ کا معنی کا مصداق ہے. لفظ سجدہ، معنی سجدہ، مصداق سجدہ. مصادیق کئی ہو سکتے ہیں، یہ ایک مصداق ہے انسان کا. ہر چیز خدا کے امر کے سامنے تسلیم ہے. جب خداوند تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، یہ فیکون سجدہ ہے. جب خدا کہتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، یہ سجدہ ہے. ہر چیز کا سجدہ ہے خدا کو. ہر چیز جو تسلیم ہے فرمان خدا کے سامنے، یہ سجدہ ہے ہر شے کا، جس میں ایک مصداق عبادی سجدہ ہے. مسجد سجدہ کی جگہ، یعنی جہاں پر سجدہ کیا جائے. سجدہ یعنی جہاں نہ صرف انسان پیشانی ٹیکے جا کر، نہ پیشانی ٹیکنا ایک عمل ہے، عبادی سجدہ کرنا. مسجد مرکز ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس مرکز کے سامنے تسلیم کرنا ہے، پیش کرنا ہے، حوالے کرنا ہے اس کے کہ ہم آپ کے سپرد ہیں، ہم آپ کے حوالے. جس جگہ پر بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں. جس مقام پر بھی انسان یہ عمل کرے وہ مسجد ہے اس کے لیے. چونکہ یہ جو حکم دیا گیا کہ ہر آبادی، ہر بستی کے ساتھ مسجد قائم کی جائے، ہر بستی کے ساتھ مسجد قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر مومنین اپنے گھروں میں جب ہوتے ہیں خوب گھریلو ماحول ہوتا ہے، اپنے مارکیٹ میں، دکان میں جب ہوتے ہیں، اپنے کھیت میں ہوتے ہیں، اپنی کسی اور شعبے میں ہوتے ہیں، وہاں وہ ماحول ہوتا ہے. لیکن جب انسان اس ماحول سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو امت کا حصہ قرار دیتا ہے، تو اس کو تسلیم ہونا پڑتا ہے خدا کے سامنے. بس مسجد یعنی جہاں پر انسان آ کر تسلیم ہوتا ہے پروردگار کے سامنے، پیش کرتا ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے، اسی وقت جزء امت بنتا ہے. نہ کہ صرف پیشانی ٹیکنے کی جگہ کی وجہ سے اس کو سجدہ کہتے ہیں. بعضوں نے یہ ایک الجھن میں پڑ گیا کہ مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں چونکہ سجدہ ہے. آخر مسجد میں تو سجدہ نہیں، رکوع بھی ہے، پھر مرکع بھی کہنا چاہیے اس کو. مسجد بھی کہنا چاہیے، مرکع بھی کہنا چاہیے، اور جو کام ہوتے ہیں ان سب کا اسم ظرف بنا کر اس کو کہیں. مقبر بھی کہنا چاہیے، جو کہ تکبیر بھی وہاں پر ہوتی ہے، صلوات بھی وہاں پر ہوتی ہے، مصلی بھی اس کو کہنا چاہیے. مثلا جو عمل ہوتا ہے وہ سارے نام دیں گے، چونکہ وہ سارے اعمال جو مسجد میں ہیں وہ در حقیقت تسلیم ہی کی مختلف شکلیں ہیں، خضوع کی مختلف شکلیں ہیں. اس وجہ سے ہر بستی میں مسجد کا ہونا لازمی ہے، تاکہ انسان اپنے جو اجتماعی فرائض ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے فرامین یا نظام الہی، اس نظام کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس کے حوالے کرے اپنے آپ کو، سسٹم کے سپورٹ کرے اپنے آپ کو. یہ مسجد ہے. مسجد یوں سمجھے کہ ایک امت، جس طرح سے امت کا اگر ہم نقشہ بنانا چاہیں تو حرمی شکل بنتی ہے. حرم ہے دو آنکھوں والا، آنکھوں والی ہے.